بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. رب العالمین کی نعمتیں ہم ناکاروں پر اندن لا تعداد اور بے شمار، اور ان نعمتوں میں سے ایک بہت ہی بڑی نعمت رب العالمین کی کتاب، ایک اور بہت ہی بڑی نعمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے رسول بنا کے بھیجا جانا۔ یہ نعمت کیسی ہے اللہ بہتر جانے کہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے اس نعمت کا ذکر کتنی ہی مرتبہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا احسان انسانیت کو جتلایا۔ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت، سراپا رحمت، مجسمہ رحمت بنا کے بھیجا۔ کتنی رحمت تھی کہ جب تک وہ امت میں موجود رہیں، اللہ کو گالی دینے والے مشرک ان پر بھی آسمانی عذاب نہیں آیا۔ کتنی بڑی رحمت تھی، جو ان کی اطاعت کرے عرش والے رب اس کو اپنی اطاعت کہے، جو ان کی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے اور اس کے گناہوں کو معاف۔ اتنی بڑی رحمت کہ اللہ کریم نے اپنی رحمت کے پانے کے لیے ان کی تابعداری کو کنجی بنایا۔ کتنی بڑی رحمت کہ اللہ کریم نے ان کی تابعداری کو جنت میں پہنچنے کا وسیلہ بنایا۔ قاعدہ یہ ہے قرآن و سنت کا کہ جتنی بڑی نعمت ہو اس کی ناقدری، اس کی سزا بھی اتنی ہی زیادہ شدید ہوتی ہے۔ سورہ البقرہ آیت شریفہ 211 کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کے آنے کے بعد، جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت اس کے پاس آنے کے بعد اسے بدلے تو پھر کیا ہے، سو اللہ تعالیٰ یقیناً نہایت سخت سزا دینے والے، ارحم الراحمین، رؤوف ودود رب، تمام کائنات کی محبت، رحمت، شفقت جو لوگوں میں، ماؤں میں، باپوں میں، دادوں میں، نانوں میں ہے، اس کو جمع کیا جائے، میرے رب کی رحمت اس سے بھی زیادہ۔ لیکن قاعدہ یہ ہے اچھی طرح میں آپ لے کے جائیں۔ جس شخص نے اللہ کی نعمت کے آنے کے بعد اس کو بدلا تو یاد رکھے پھر اللہ کا عذاب نہایت ہی سخت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کی اس کائنات پر بہت ہی بڑی نعمت، عمر بیت جائے عرش والا رب گواہ، عرش والا رب گواہ، عمر بیت جائے، اس نعمت کی عظمت، اس کی شان، اس کی قدر و منزلت میں ناکارہ نہیں، مخلوق میں سے کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بیان کر سکتا۔
اب بات کیا ہے؟ جو شخص اتنی بڑی رحمت کے تشریف لانے کے بعد ان کی نافرمانی کرے، پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر کسی نے زمینی حقیقت، گراؤنڈ فیکٹ دیکھنی ہو تو ہم نالائقوں کو دیکھ. کیوں درانی صاحب؟ ہم کیا ہیں؟ میرے سامنے مجھ سے بہت زیادہ جاننے والے لوگ ہیں. ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کس بڑے بڑے میرے سامنے ایک ایک کر کے مجھ سے دور زیادہ جاننے والے، کیوں کی کمی ہے؟ کیا حال ہے ہمارا کہ چھینک بھی غیروں کی مرضی کے بغیر نہیں مار سکتے. اور یہ بات کسی خانہ بدوش بکریاں چرانے والے کی نہیں، میرے اور آپ کے پی ایم کی. کیوں ہے؟ ہم نالائقوں نے، بات شروع ہوتی ہے فضل الہی سے اور سب اس میں شریک. کوئی اپنے آپ کو جبریل علیہ السلام کی نسل سے سمجھتا ہے، سمجھتا رہے. ملک صاحب میں نہیں سمجھتا. قرآن کریم میں سورہ النور 18واں پارہ آیت شریفہ 63 اس کے ایک حصہ میں رب علیم و حکیم نے، جبار و قہار نے، رؤوف و رحمان نے خود بیان کیا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سو وہ لوگ، اور ان میں کون ہیں؟ فضل الہی ہے، رانا صاحب ہے، ملک صاحب، جو بھی اس کی زد میں آئے، اور اللہ کرے ہم میں سے کوئی بھی نہ، اور اللہ کرے امت میں سے کوئی نہ آئے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ جو ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. میں آپ تو نہیں کرتا، شیخ فیصل جی کرتے ہیں کہ نہیں؟ نہ کوئی نشانہ ہے، رب ذو جلال گواہ کوئی نشانہ نہیں، اور رب ذو جلال گواہ ہے کوئی مستثنا نہیں. آپ سے اختر صاحب جس پہ بات چشمہ ہو رہی ہے وہ فضل الہی ہو یا کوئی اور. میری اور آپ کی زندگی کی کون سی کل، کون سا گوشہ، کون سی گھڑی، کون سی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے خالی ہے کو خالی؟ مان آنکھیں کھولو، ہے کو خالی؟ ہماری راتیں بڑی اچھی ہیں، رات سوتے ہیں رو رو کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو، رات 11، 12، 1 بجے تک کیا کرتے ہیں؟ نانی اماں کی خدمت کرتے ہوئے، دادوں کے قدم دباتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے. شرم آتی ہے. اور یہ جگہ اس قابل نہیں کہ ایسی لچر چیزوں کا یہاں ذکر بھی کیا جائے. معلوم ہے یہ نہیں؟ ہمارے گھروں سے صبح یونیورسٹیوں کے لیے، کالجوں کے لیے، اسکولوں کے لیے، اور اب جابز کے لیے، ہماری بیٹیوں کے، خواتین کے جو لشکر نکل رہے ہیں، ماشاءاللہ سرتاپا سنت ہی سنت. کہاں ہے؟ فضل الہی سے بھی سوال ہے، آپ میں سے ہر سے ایک سے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، سو چاہیے ڈر جائیں. کون ڈرا رہا ہے؟ کون ڈرا رہا ہے؟ ایٹمی قوت سے اس کے دھمکی کا جواب دے دیں گے؟ کیا کریں گے؟ رشوت دے دیں گے؟
کہ ہم بڑے ماہر ہیں رشوت میں، اپروچ سے کہ اپروچ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل، جبار و قہار رب جڑا۔ سو چاہیے جو لوگ ان کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ڈر جائیں کس سے؟ ان تصیبہم فتنہ، یہ کہ انہیں بہت بڑا فتنہ پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں نہایت دردناک عذاب پہنچے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے اللہ جانے کتنی باتیں جو ممکن ہو وہ سماعت فرما لیجیے۔ دو باتیں ہیں، ایک آپ کی مخالفت، دوسری بات وگرنہ بہت بڑے فتنہ اور بہت بڑے عذاب ان کے پہنچنے کی جبار و قہار رب کی دھمکی۔ فتنہ کیا ہے اور عذاب علیم کیا ہے؟ امام راضی نے بیان کیا، فتنہ سے مراد دنیاوی عذاب ہے، عذاب علیم سے مراد اخروی عذاب ہے۔ اور وہ دنیاوی عذاب کیا ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا، وہ دنیاوی فتنہ یہ ہے کہ جب لوگ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑیں گے، اللہ کی طرف سے ان میں قتل و غارت ہو، انسانی خون کا تقدس مٹ جائے۔ ہم پر یہ عذاب ہے کہ نہیں؟ یہ گارڈوں کی فوج اطمینان اور سکون کا نشان ہے۔ امام عطا انہوں نے دنیاوی عذاب کا ایک اور معنی بیان کیا اور وہ بھی شاندار، الزلازل والاحوال، جب لوگ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے اللہ کی طرف سے زلزلے آئے۔ اکتوبر میں آیا کہ نہ آیا؟ اور صرف زلزلہ تھا یا اس کے ساتھ اور بھی تھا؟ بالاکوٹ میں کتنے فٹ ہوٹل نیچے چلا گیا؟ رائے صاحب پوری منزل غائب۔ والاحوال، اور مصیبتیں آئیں گی۔ یہ سیلاب شریف جو ہماری کرتوتوں کی وجہ سے آیا ہے، کوئی نقصان ہوا ہے کہ نہیں؟ 9 سپتمبر وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق 12 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ اور آج کتنی تاریخ؟ آج 8 دن بعد نقصان کم ہو گیا ہوگا۔ کہاں ہیں ہم؟ میرے آپ کی آنکھیں بند کرنے سے شکاری مر جائے گا؟ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہو رہا۔ جعفر ابن محمد رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا دنیاوی عذاب یہ ہوگا کہ ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس نعمتیں ہی نہیں، نیچے سے اوپر سے دائیں سے بائیں سے کوئی بات ہے ہماری خیر؟ اور امام شوکانی نے بہت خوب بات کہی، فرماتے ہیں یہ ایک قسم کا عذاب نہیں، اللہ جیسا چاہیں گے عذاب لے آئیں۔ اب شمار کریں ہمارے ملک کے پاک میں گزشتہ تھوڑے عرصے میں کتنے عذاب آ چکے۔ او عذاب علیم، او کا معنی ہے یا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ 2 میں سے
ایک عذاب لازمی ہے. پہلا عذاب دنیاوی اور دوسرا عذاب اخروی. اور قاضی ابو سعود فرماتے ہیں کہ اس او سے مراد یہ نہیں ون آف دا ٹو، یہ مراد نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کم از کم ایک، اور اگر اللہ نے چاہا تو دونوں ہی عذاب آئے. اور آخرت کے عذاب اس کی بات کسی اور وقت کے لیے چھوڑ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت پاک میں اسی بات کو ہم ناکاروں کے لیے ایک اور انداز سے سمجھایا. امام احمد رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اور جس کسی نے میرے حکم کی مخالفت کی، کیا ہے اس کے لیے، اور اس کے لیے مقرر کی گئی ہے ذلت اور رسوائی. دنیا کے کسی حصے میں جہاں کالے ہیں یا جہاں گورے ہیں ہماری کوئی عزت ہے؟ کیا سنا ہم نے اپنے سب سے بڑے سے؟ جہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں مانگنے کی یا. یہ بات سننے کی نہیں، رونے کی ہے کہیں عزت؟ ابھی ہم سن رہے تھے حافظ صاحب سے، ہم نے اپنا کیا کچھ گروی رکھنے کی تیاری کی ہے. یہ چیزیں گروی رکھنے کی، اور یہاں نوٹ فرمائیے حدیث پاک میں فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، اور صیغہ پیسو وائس ہے. ایک ہے ایکٹیو وائس، ایک ہے پیسو وائس. بات مستقبل کی ہے، فیوچر کی ہے، اور بیان پاس میں ہے. کسی سے پیسے لینے ہو تو قرض لینے والا تسلی کروائے تو قرض دینے والا کہتا ہے تیرے پیسے میری جیب میں. آگے کیا مطلب؟ بات پکی ہے. اور دوسری بات یہ نہیں بیان کیا کہ ذلت اور رسوائی اللہ بھیجیں گے، بلکہ کیا فرمایا؟ ذلت اور رسوائی رکھی جا چکی ہے، یہ بات ڈیسائیڈڈ. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی بارگیننگ نہیں. کتاب و سنت میں اس بات کے کتنے شواہد ہیں. صرف ایک واقعہ 20 واقعات میں سے عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. امام مسلم حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بائیں ہاتھ سے کھایا. بائیں ہاتھ سے کھایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کہنے لگا میں استطیع، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. اتنی نافرمانی. آپ نے فرمایا لستطعت، اگر تو طاقت نہیں رکھتا تو نہ رکھے. خفا ہو گیا. راوی بیان کرتے ہیں فما رفعها الى فی، جب تک وہ شخص زندہ رہا اپنے دائیں ہاتھ کو نیچے سے اوپر. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خان صاحب؟ وہ شخص اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی چیز اٹھانا تو دور کی بات، اس کے ہاتھ سے اللہ نے یہ طاقت سلب کر لی کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بھی اوپر نہیں کر سکتے. کیا میں آپ سلاریہ صاحب اس سے چھوٹی نافرمانیاں کر رہے ہیں یا بڑی؟ جواب دیجئے. میں آپ سب جواب دیں.
میری آپ کی نافرمانیاں وقت ہو چکا یہی بات کو روکتا ہوں، اور جو کہا گیا اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے جو کتاب و سنت میں اس بارے میں ہے۔ اللہ کریم سے عاجزانہ التجا، میں آپ جو گناہ کر چکے پہلے بیان کردہ گناہوں میں سے اور اس گناہ میں سے جو کچھ ہم کر چکے ہیں اور بہت کچھ کر چکے ہیں، کہنے والے بھی سننے والے، اللہ وہ معاف کر دے، اللہ وہ معاف کر دے، اور کہنے والا بھی اور سننے والے اللہ سے عہد کریں، ہاتھ اٹھائیے اللہ سے عہد کریں، یا اللہ جو ہو چکا سو معاف کر دے، اے اللہ جو ہو چکا سو معاف کر دے۔ جب تک جان میں جان ہے آپ کی کتاب کی، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت، اب آدمیاں بولو زور سے، اور اگر پھر بھی انسانی کوتاہی سے ہو جائے تو اللہ معاف کر دے، ہم بندے ہیں۔ شیخ صاحب اونچا کرو آج، آج کھانا نہیں کھایا دوپہر کا، فرحان صاحب کھانا بھی کھلانا آپ نے، اونچا کرو آج، اور جب کمزوری ہو جائے ساتھ ہی معافی بھی مانگ لیتے ہیں، یا اللہ وہ معاف کر، لیکن ارادتاً انشاءاللہ نہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اس عہد کی پابندی کی توفیق دے، اور یہ عہد نیا نہیں، جب سے میں آپ مسلمان ہیں یہ عہد ہر مسلمان ہے۔ اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف کرے، کہنے میں جو غلطیاں ہوئیں، سننے میں جو غلطیاں ہوئیں، اور دونوں میں غلطیاں ہیں تو اللہ معاف کرے۔ اللہ میری آپ کی نیتوں کی اصلاح کرے۔ اللہ کریم ہمارے گھروں پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے، ہمارے گھروں میں دین کا دور دورہ فرمائے، اطمینان و سکون نازل فرمائے، خوشحالی نازل فرمائے، اطمینان، امن، سکون، سکھ اور چین ہو، باہمی محبت، ایثار اور مودت ہو ہمارے گھروں میں۔ ہمارے پیارے جو جا چکے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، درجات کو بلند کر دے، اور ہمیں ان کے یہ صدقہ جاریہ بنا دے۔ ہمارے آباء و اجداد، بہن بھائی، گھروں والے، بچے جو جا چکے ہیں اللہ ان تمام کو معاف کر دے، اور جو زندہ ہیں ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں ان کے یہ باعث رحمت بنا دے۔ اللہ بگڑوں کی اصلاح فرما دے، ٹیروں کو سیدھا کر دے، گمراہوں کو ہدایت دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، اولاد کے رشتوں کے یہ پریشان ماں باپ کو بہترین مبارک رشتے دے دے، اور رشتہ داروں کے ستائےوں کی رب العالمین مدد فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مقروضوں کے قرض کو ادا فرما دے، مظلوموں کی مدد فرما، ناحق قیدیوں کو آزاد فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے پاک کے چپا چپا کی، رائی رائی کی، ذرہ ذرہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے یہ کائنات میں اس ارض پاک کے سوا کہیں قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں، کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں۔ اے اللہ عذاب کی شدت میں ہمیں اس ٹھکانے سے محروم نہ کر دینا۔ اے اللہ معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، جو ہو چکا اس معاف فرما دے، اور آئندہ اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، بیتہ واتباعہ الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔